جلال الدین محمد اکبر نے موسیقی کا ذوق پال لیا۔ اس نے تانسین جیسے شخص کو کھود کر نکالا اور اسے اپنے 9 رتنوں میں شامل کیا، اور وہ روزانہ گھنٹوں اس کے الاپ اور تانے سنتا تھا۔ مورخ اس کی سعادت کو بھی فضول اور بے وقوفی قرار دیتے تھے، لیکن وہ اشوک کے بعد ہندوستان میں طویل ترین حکومت کرنے والا بادشاہ تھا۔ وہ 49 سال تخت پر مطمئن رہا اور بنگال سے لے کر کابل تک اس کی حکومت تھی۔ اتنی بڑی سلطنت کو سنبھالنے کے لیے اسے اتنی ہی بڑی سٹلنس درکار تھی، یہ اسے صرف تانسین اور موسیقی ہی دے سکتی تھی۔ آپ اکبر کی ساری فتوحات اور مینجمنٹ سسٹم سائٹ پر کر دیں تو بھی شہزادہ سلیم کے ساتھ اس کی جنگ چھوٹا واقعہ نہیں تھا۔ شہزادہ سلیم جہانگیر اس کی اکلوتی نرینہ اولاد تھی، اور اس اولاد کے لیے بادشاہ نے ننگے پاؤں سینکڑوں کلومیٹر سفر کیا تھا۔ لیکن پھر وہی بیٹا ایک کنیز کے لیے اپنے باپ سے ٹکرا گیا اور باپ کو اس کے ساتھ باقاعدہ جنگ کرنی پڑی۔ آپ خود فیصلہ کیجئے اکبر اعظم کو اس جنگ کے لیے کتنی سٹلنس کی ضرورت پڑی ہوگی۔ شاہ جہاں آرکیٹیکٹ اور مصور تھا، وہ اپنے ہاتھ سے تصویریں بھی بناتا تھا اور عمارتوں کے نقشے بھی۔ آپ کو آج بھی ہندوستان میں اس کے شاہکار نظر آتے ہیں۔ بھارت ہر سال صرف تاج محل سے $1 بلین کماتا ہے، اور یہ شاہ جہاں کا برِ صغیر پر کتنا بڑا احسان ہے۔ اور رہ گیا بہادر شاہ ظفر، تو اسے شاعری کا چسکا تھا۔ مورخین اس کے مشاعروں کا مذاق بھی اڑاتے تھے، لیکن آپ آخری مغل بادشاہ کی ٹریجڈی دیکھیے۔ اس کی سلطنت اس کے سامنے ڈھیر ہو رہی تھی، وہ صرف لال قلعے تک محدود ہو کر رہ گیا تھا، اور اس کے اخراجات کے لیے بھی وہ مہاجنوں اور جوہریوں کا محتاج تھا۔ دہلی کی جوہری روز دربار میں آتے تھے، بادشاہ اپنی انگوٹھیاں اور ہار بیچتا تھا، اور پھر کہیں جا کر ابراہیم ذوق کے لیے بخششوں کا بندوبست ہوتا تھا۔ چنانچہ بہادر شاہ ظفر اگر شاعری کی باریکیوں میں پناہ نہ لیتا تو کیا کرتا؟ یہ شاعری تھی جس نے اسے 87 سال کی عمر تک زندہ رکھا تھا، ورنہ وہ برسوں پہلے بابر کی گرتی سلطنت کے نیچے آ کر فوت ہو چکا ہوتا، اور زمانے کے قبرستان میں اس کا نام تک نہ ہوتا۔ ہم سب انسانوں کو دماغ کی افراتفری، ذہن کے شور اور روح کے فشار سے جان چھڑانے کے لیے خاموشی چاہیے ہوتی ہے، اور ہم اگر خدا نخواستہ کوئی اہم کام کر رہے ہیں یا کوئی بڑا سوچنا اور کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں سٹلنس چاہیے ہوتی ہے، اور دنیا میں سٹلنس کے لیے زیادہ ٹولز موجود نہیں ہیں۔ آپ کو ولیم گلیڈسٹون کی طرح سوکھے اور گرے ہوئے درخت کاٹنے پڑتے ہیں، اور آپ یہ بھی یاد رکھیں انسان میں جب تک جسمانی اور ذہنی یکسوئی نہیں ہوتی، یہ اس وقت تک کلہاڑی نہیں چلا سکتا۔ آپ جب لکڑی کاٹنے میں انوالو ہو جاتے ہیں تو وہ لمحہ سٹلنس کا ہوتا ہے۔ آپ کا دماغ فالتو سوچ اور افراتفری سے پاک ہو جاتا ہے۔ آپ اس طرح کسی دن چرچل کی طرح اینٹیں لگا کر دیکھیں، آپ کی دماغی کیفیات بدل جائیں گی۔ کیسے؟ اینٹ کے لیے میتھمیٹیکل کنسنٹریشن چاہیے ہوتی ہے۔ آپ توجہ اور کیلکولیشن کے بغیر اینٹیں لگا کر دیکھیں، دیوار ٹیڑھی بھی ہوگی اور کمزور بھی۔ چنانچہ آپ اگر صحیح اور درست اینٹیں لگانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے کام پر توجہ دینی ہوگی، اور چرچل اس حقیقت سے واقف تھا۔ اس طرح موسیقی، مصوری اور کیلیگرافی بھی سٹلنس کا بہت بڑا ٹول ہے۔ آئنسٹائن کا زیادہ تر وقت وائلن بجانے میں خرچ ہوتا تھا، شاید اس لیے وہ دنیا کو سب سے بڑا سائنسی تصور دے گیا۔ عباسی خلفاء کیلیگرافی کے ماہر ہوتے تھے، اور یورپ کے تمام بڑے بادشاہ مصوری اور مجسمہ سازی کرتے تھے۔ دنیا کے تمام بڑے لکھاریوں اور شاعروں کو باغبانی، زراعت اور جانور پالنے کا شوق تھا۔ لٹلسٹائی کسان تھا، وہ اپنے ہاتھوں سے کھیتوں میں کام کرتا تھا۔ چارلس ڈکنز اور شیکسپیئر باقاعدہ مالی تھے، یہ پھول اگاتے تھے اور گھنٹوں ان کی نگہداشت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے 99% انبیاء کرام جانور پالتے تھے، یہ بھیڑ بکریاں اور اونٹ چراتے تھے، اور ترک بادشاہ اور شہزادے لوہار ہوتے تھے، یہ اپنی تلوار اور تیر خود بناتے تھے۔ آپ نے ارطغرل ڈرامے میں ارطغرل کو لوہا کوبتے اور تلوار کی دھار تیز کرتے دیکھا ہوگا۔ یہ صرف ڈرامائی سین نہیں تھا، تمام عثمانی شہزادے اپنی تلواریں خود بنایا کرتے تھے، اور وہ یہ فن اپنے دور کے لوہاروں سے باقاعدہ سیکھتے تھے، اور اس سے انہیں بھی سٹلنس کی دولت حاصل ہوتی تھی۔ میں جانتا ہوں آپ اور میں شہزادے، بادشاہ، وزیر اعظم اور آئنسٹائن نہیں ہیں، ہم عام لوگ ہیں، لیکن انسان بہرحال انسان ہوتا ہے، وہ خواہ چرچل ہو یا اللہ دیتا اداس، ہم سب انسان ہیں، اور انسانوں کو ٹینشن بھی ہوتی ہے اور ڈپریشن بھی، اور آپ اگر روزانہ اس کیفیت سے گزرتے ہیں تو پھر آپ بھی ہاتھ سے کام شروع کر دیں، آپ بھی کوئی نہ کوئی فن سیکھ لیں۔ آپ اگر اینٹیں نہیں لگا سکتے تو پھول ہی اگا لیا کریں، آپ کیلیگرافی، مصوری یا موسیقی ہی سیکھ لیں، آپ کو سٹلنس بھی مل جائے گی اور آپ کے دماغ کا فشار بھی تھم جائے گا۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو تجربہ کر کے دیکھ لیں، اگر کامیاب ہو گئے تو میرے لیے دعا کر دیجیے گا، اور اگر ناکام رہے تو بھی میری اصلاح کے لیے دعا فرما دیجیے گا۔